صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ علم قیامت کے آنے کا وما تخرج من ثمرات اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہا اپنے غلافوں سے وما تحمل من انثى اور نہیں حمل سے ہوئی کوئی مادہ ولا تضع اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے الا بعلمہ مگر اس کے علم سے ویوم ینادیہم اور جس دن وہ پکارے جائیں گے این شرکائی کہاں ہے میرے شریک قالوا اور جس دن وہ پکارے گا ان کو این شرکائی کہاں ہے میرے شریک قالوا آذناک وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں اے اللہ تجھ سے ما منا من شہید نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ اس بات کا۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے قرآن پاک کی صداقت اور قرآن پاک پر آنے والے اعتراضات کرنے والوں کا جواب دیا۔ اب قیامت کے بارے میں جو کفار بار بار سوال کرتے تھے کہ جو آپ قیامت کی بات کرتے ہو قیامت کب ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرما دیا اے پیغمبر ان کو بتا دو کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے تخمینے لگا کر بتانا چاہے تو یہ قطعاً بھی نہیں ہو سکتا کہ کب قیامت آنے والی ہے، حالانکہ انسان کی تو حالت جو قیامت تو بہت دور کی بات ہے، قیامت کا علم حاصل کرنا یا قیامت کے بارے میں علم رکھنا بڑی دور کی بات ہے۔ ہماری تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا کہ کوئی پھل ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کو جناب ابھی کھولنے کے بغیر اس کو جناب اس کے چھلکوں کے اندر پھل ہے، ایک مالٹا ہے، اس کو ہم نے کھولا نہیں ہے، اس کے اندر کی حالت ہم نہیں بتلا سکتے کہ یہ اندر سے میٹھا ہوگا یا کھٹا ہوگا، اس کا ہم بتلا نہیں سکتے۔ کوئی عورت کوئی مؤنث ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے، ہم اس حمل کے بارے میں بتلا نہیں سکتے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ نکلنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد بچے گا یا نہیں بچے گا، یہ ہم نہیں بتلا سکتے۔ فرمایا ان تمام چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کے تمام خزانے غیب کے تمام علوم ہیں۔ کوئی بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا جو ایک پھل کے بارے میں بتلا دے، تو قیامت کے بارے میں کون علم رکھ سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کو اس بات کا علم ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن پکاریں گے ان کو، یعنی جس دن دنیا میں جو لوگ غیر اللہ کو مانتے رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ ان اپنے شریکوں کو جن کو تم دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ ان کو پکارنے کا ان کو کہا جائے گا تو کہیں گے کہ اللہ وہ تو ہماری اس بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دن تمام تر دنیا کے جو ایسے لوگ ایسی ہستیاں جو آج یہ سہارا دیتی ہیں کہ ہم وہاں چھڑوائیں گے، اس دن سارے کے سارے انکار کریں گے کہ ہم اللہ کے دربار میں نہیں ہم آپ کے بارے میں گواہی دے سکتے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ وہ جن کو وہ تھے پکارتے من قبل اس سے پہلے وَظَنُّوا مَا لَهُمْ اور وہ گمان کریں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی جن کے سہاروں پہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں نظر آنے والا، کوئی بھی ایسا دنیا کا حجر شجر پیر پرست کوئی بھی وہاں پر نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے جان چھڑائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تر انسان جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہمارے لیے کوئی بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔